ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے روح رواں جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، معقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، مدرسے کے ممبران و اراکین، مشفق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، رانی پترا رام گھاٹ ڈسٹرکٹ پورنیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد رام گھاٹ کی سرزمین پر میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس عرصے میں کئی پروگرام ہوئے، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، مدرسہ بند بھی رہا۔ 2 سال کے بعد حالات کچھ سازگار ہوئے، پھر مدرسے کی کھلنے کی استتھی بنی،
دعا کرتا ہوں الہ العالمین سے کہ الہ العالمین مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اور مدرسہ چلانے والے ذمہ داران کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو انہوں نے اس پر صبر کیا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں اس کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مدرسے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کو دین کا عظیم سپاہی بنا کر نکال اور ان سے دین کی خدمت کو لے لے اور اس خدمت کو قبول بھی فرما لے۔ بہت ہی مختصر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کامیاب انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آیت کا یہ ٹکڑا جواب ہے اس بات کا کہ کامیاب کون ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ کامیاب انسان کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی گزار لے جائے اور گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ گویا کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز جہنم سے بچنا بھی ہے اور دوسری چیز جنت میں داخل بھی ہونا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور نیک اعمال پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو توحید پر مرا وہ جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی شرک سے بچتی رہی اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھا تبھی وہ توحید پر مرے گا۔ توحید پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو۔ دھیرے دھیرے تم اوپر کر رہے ہو، ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں سے۔ بھائی آپ لوگ کل سے بالکل مت آئیے گا، جہاں میں جلسہ کرنے جاؤں گا ایک بھی یوٹیوبر کو ہم لگنے نہیں دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ جلسے کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ 25 تاریخ کو پروگرام تھا سونپور میں، ادھر بھی آپ لوگوں کو ڈانٹا گیا۔ کل کا پروگرام تھا ادھر بھی ڈانٹا گیا، آج بھی ڈانٹا گیا، لیکن اپنی حرکت سے آپ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ آج کے بعد میرے جلسے کی شرط یہ ہوگی کہ جہاں آپ لوگ آئیں گے اور یہ سب لگے گا میری تقریر نہیں ہوگی، کل سے بالکل نہیں آنا۔ آپ لوگ بینڈ کراؤں گا، ہر جلسے میں شرط لگاؤں گا یوٹیوبر آئیں گے ہم نہیں بولیں گے۔
بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی حرکت. جلسے والوں کو پیسہ لینا چاہیے ان سے. ایک ایک یوٹیوبر 80 90 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اپنا چینل چلا کر. یہ پورے جلسے والوں کو سب کو ان لوگوں نے سب کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے. نہیں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے. یہ دین کی خدمت کرنے نہیں آ رہے ہیں, میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, یہ صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے آ رہے ہیں. نہیں کل سے آپ لوگوں کو میں سختی سے نپٹوں گا کل سے. تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر مرنا ہے, یہ ہے جنت کا راستہ. تو دو چیزیں یاد رکھیے گا, جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام بھی کرنا ہے. جہنم سے بچانے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور جنت میں داخل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جانا یا دینی وہ امور پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, اس اوامر کو بجا لانا. یعنی نواہی سے اجتناب, اوامر پر عمل کرنا, یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی. فقد فاز, وہ انسان کامیاب ہو گیا. کامیاب انسان کی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے ایک لسٹ تیار کی ہے. آئیے اس لسٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. کس کو کامیاب کہا اللہ نے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. لیجئے, یہ کامیاب لوگوں کی پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ کامیاب انسان کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ مومن کامیاب ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن وہ مانتے ہیں, جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے, جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں. یہ غیب پر یقین رکھنے والے, غیب پر ایمان رکھنے والے, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں. تھوڑا سا پنکھا ادھر کریے, ہلکا سا بول ہم رہے ہیں, ہوا دوسرے کھا رہے ہیں. بس صاحب, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اب اتنا بھی نہیں کہ مائک میں کھڑ کھڑ کرے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں پر. فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن ایمان ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن ایمان ہے. جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو, اللہ نے کہا نماز قائم کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت کی اوپر فرض کی گئی ہے. جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. یہ ہے نماز کا قیام, نماز کو قائم کرنا. تو کامیاب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھیں، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے تو جزا، اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا، اور اس کو ہم قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ایک دن آئے گا۔ جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا۔ اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غور کیجئے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہے کامیاب انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک لسٹ۔ اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بھی کامیاب مومن کی ایک لسٹ بتائی ہے۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ کوے کی چونچیں مارنے والی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ خشوع اور خضوع برتتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ، رکوع اچھا، قیام اچھا، سجدہ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ جلسہ استراحت وہ اچھا، رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا، بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، اچھے الفاظ نکالنا، آیتیں صحیح سے پڑھنا، قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا، یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو کام سے، ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں۔ بیہودہ کاموں کی پوری ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ کام لغو ہے، وہ کام بیہودہ ہے۔ اللہ نے بہت سے کاموں کو گنایا نہیں ہے، صرف لغو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ لغو ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو، ہر بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک درہم، ایک اشرفی، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی بچا کر نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔
بہت باریک کپڑے نہیں پہنتے جس سے ان کا سطر نمایاں ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب وہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور منہ نہیں مارتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے، اس لیے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی کو چھوڑ کر جو کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے حفاظت نہیں کرتا ہے، اولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، گندی جگہ جاتا ہے، گندی جگہ منہ مارتا ہے، فرمایا وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں، یہی لوگ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری اللہ نے متعین کر دی ہے، اس باؤنڈری کو توڑنے والے، اس دیوار کو منہدم کرنے والے ہیں، اس دیوار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت برتتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھڑے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ ہے کامیاب لوگ، یہ تو قرآن سے میں نے بتایا، قرآن سے بتایا۔ آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے، حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں آپ کو۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ۔ تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دی، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں، ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، مولانا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا، اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئی، اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا کرتے ایک دم بھاگا، اللہ اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا۔ ایسے وضو پر
عذاب ہے. اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں. آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو ایسے لوٹا الٹا, اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے, اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے. اب بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے, یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ, اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ, پھر یہ, ابھی ایک بار ہو گیا, پھر دوبارہ پانی لیجئے, پھر اس کو ایسے ملیے, اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی, یہ 3 بار. اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور ناک میں خوب چڑھانا ہے. آدھا منہ میں, شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا منہ, لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی. کریے, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے, اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے, پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے, پھر اس کو جھاڑیے, پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ, جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے, اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے, لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے, بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے, ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو, وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا, وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ, وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا, یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا, یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا, یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے. یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجئے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے. اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں, وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے. پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ, اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے, یہ یہاں تک, اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے, یہ بس. اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں,
اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں. کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے. جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی. اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہے کان کا سر کا مسا. سر کے مسے کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسا کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے. چاہے سر کا مسا کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے, لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسا کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ. ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے, یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے, بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, ثم قال, جس نے یہ دعا پڑھ لی, کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور لمبی دعا بھی ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے, اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا. وہ حدیث صحیح ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. پڑھنا جائز ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے, صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے, کافی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی, کامیابی کیسی ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے, تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں, تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے. لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا, وہ والا نہیں. اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے, کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں, سنیے, 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر, الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں. یہ داڑھی کا کھلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں. لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے. اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے, کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے, بیوی ادھر سو رہی ہے, مرد ادھر سو رہا, بچہ بیچارہ ادھر ہے. اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو امبا سمجھ بیٹھے.
خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے, وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا, وہ مستقل ایک موضوع ہے. داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں, اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں, آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں. فیشن ہی صحیح, لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں. میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں. اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے, اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے. وہاں میں نے فلیٹ لے لیا ہے, وہاں رہ رہا ہوں. لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھارے کے عادی بن چکے ہیں. کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے, لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا میں گزر رہا ہوں, سلام کر لیتا ہوں, اب وہ کہتا نمستے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں, ایسی داڑھی نہیں ہے, اچھی خاصی بڑی. اور بڑی داڑھی تو آج کل, اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا, ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو, لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا. وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو, لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے. اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو. وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے, لیکن داڑھی تو ہے ہی نا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. مسلمانوں عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو یہ کامیاب انسان کی زندگی. آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر, تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح, تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی, مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ, یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو
لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں, مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل, ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں, غور سے سن لیجئے, بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو, اس میں کبھی کوتاہی مت کرو, جب وقت ہو پڑھ لو, فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مَفْرُوضَةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, اور جو زکات فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو, یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکات فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکات ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے, تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے, اس مکھانے پہ زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے, کوئلہ لاتا, اس کوئلے پہ زکات ہے یا نہیں؟ یہ زکات کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکات پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکات دی اور زکات پوری ادا کی, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے, 40 روپے میں 1 روپیہ, تم زکات کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَان, اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا, اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا, اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما ولا, جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اے نمازیوں, اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں, اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو, وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے, دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا, اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا, میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا, میں زکات بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا, میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے, اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے.
یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو، ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں۔ وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟
کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن. ابو سعید خدری نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو. کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے, پتہ چل جائے. میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں, اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں, میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا. ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے, ویسے رہو میرے گھر, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے. رہنا شروع کر دیا. اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا, لیکن 3 دن رہے, ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا. جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں, تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں, تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا. تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے, جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے, ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا اے ابو سعید خدری, میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا, میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا. اچھا, اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور 3 دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے, جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے, یہ جنتی ہے. میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے, شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو, میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں. آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو, جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں, لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا, لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے. ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں. لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو, اب سنو وہ چیز. رام گھاٹ, رانی پترا, پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں, اب سنو وہ چیز. شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں. کہا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں, میں اپنے گھر چلاتا ہوں, سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں, میں مسجد میں نہیں پڑھتا, اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں, کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہ میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں. میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں. میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی, اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی. نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں, نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری, شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے, شاید یہی عمل ہوگا. پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول, ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا, ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے
اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے، نہ بازار میں، نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرطیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ، آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلیمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا، چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ۔
اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں۔ یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا۔ آپ اس کو متقی مانتے رہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے۔ آئیے ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا، ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو۔ جاؤ، کعبے کے رب کی قسم جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے۔ دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھے، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیس کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے۔ 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے۔ آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی۔ بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی۔ بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے، تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی ہے تو۔ آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو، جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں، تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو۔ لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہم سے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی، آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا، فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا۔ تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور 5 ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو۔
آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔ آؤ، ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی۔ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی، اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں، جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، شیطان بہکائے گا، تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں۔ گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے، اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں۔ آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا۔ سنو میرے ساتھیو، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں،
ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو مال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا. کہیں سے کھجور آ گیا، کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو. کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا. فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے. آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی. آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا. صحابہ ہنسنے لگے. ہاں دل کے کتنے صاف تھے. ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے. آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے. یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. خوش رہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں. بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں. اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے. دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا،
फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ पढ़ेगा। सुबह उठेगा तो वो मोमिन होगा। युमसी काफिरन, सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को एक आदमी को तुम देखोगे कि वो हालत ईमान में वो रात गुजारेगा, मगरिब पढ़ेगा, इशा पढ़ेगा, आयतल कुर्सी पढ़ेगा, तस्बीह और तहलील पढ़कर बिस्तर पे सोएगा, हालत ईमान में वो सोएगा। युस्बिहु काफिरन, लेकिन फजर की बात वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठते उठते उसकी सुबह हालत कुफ्र में होगी। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा, वो दुनिया के चंद टकों में अपना ईमान बेच देगा। देख लो आज इलेक्शन लड़ने वालों को, वो मंदिरों में जाकर मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिरों में जाके टीका भी लगवा रहे हैं, मंदिर में घुसकर मुसलमान होने के बावजूद मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं। युस्बिहुल रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउद्दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल ने इसी तरफ इशारा किया था, आने वाले जमाने में मुझे डर है कि कहीं दीन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों को उनका हक दिया, इतना दिया कि उस दिन कोई नाराज नहीं हुआ, इतना माल आया। जिंदगी में सबसे ज्यादा माल हाथ लगाता, सबसे बड़ा माल, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगाता, आपने कंजूसी नहीं की, सबको देते चले गए। माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए, माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, लेकिन फरमाया अपना अपना माल लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल को भी अपना हिस्सा खुद उठाना पड़ा। उठा रहे हैं लेकिन माल इतना था कि उठ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हो जिस तरीके से चल पा रहे हैं चल रहे हैं। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, हंसते हुए देखा है
اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام. اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ واپس. آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے, کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ, بستر پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے, مال بہت ملا تھا, آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا, لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کا باپ نہیں, ایک کی ماں نہیں. ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا. میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا, ایک اس کو دے دیا, دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا, لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے, 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی, آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا, لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں, اس کے 7 دن سے نہیں, میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا, پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں, عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں, تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا, ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے, میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں, میں نے اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال, میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی, مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی. جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی. مقام ابوا, راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, وہی میرے باپ کی قبر تھی. میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی, اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے پرواز ہو جاتی ہے. عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی, پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا, پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں, اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا, اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا. اس کے بعد آپ لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے, ظہر کا وقت لگ جاتا ہے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا, یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. لوگوں
قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہے، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہے مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے دو ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا، لیکن بخاری کی حدیث میں ایک کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی، اس عورت نے
3 खजूर ले ली, एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने पास रख ली अपने खाने के लिए। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती हैं मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, और माँ ने जैसे ही वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली। माँ ने वो खजूर बाहर निकाली, माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे। तो माँ को ममता आ गई, और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, एक टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली, और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे भूखे होंगे आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अय अल्लाह के नबी मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश कर में आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा तुम्हें नहीं मालूम खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहा जन्ना वजबत अलैहल जन्ना वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती हैं। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो, और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके घर घर बर्तन मांज कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, पिलाकर पोस कर बड़ा कर रही है। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं। एक रास्ता वो भी है जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं, इनकी रूह है जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा इनको जहन्नम में फेंक दो, फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो, फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे, इनसे 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे।
اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے، ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے، اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے، آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب بچوں تم جنت میں جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے کرتے کو، اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں، اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، آئے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا، نہیں نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی، تمہاری تمنا پوری کر دی، آئے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، چیخے چلائے ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، گلگلا گلگلا کر اور بال نوچ نوچ کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر روئے ہو، ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تھیں چند بنیادی باتیں جو جنت میں لے جانے کے راستے تھے، کامیاب مومن کی نشانیاں تھیں جو ہم نے آپ کو اس خطبے کے اندر، اس تقریر کے اندر بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے راستوں پہ آپ چلیں گے، وہ اعمال کریں گے جو اعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں، اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت میں جانے والے اعمال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے، اور یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کیونکہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے، آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے۔ دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج بھی کیے تھے، پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا، کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے، کیسا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیا ہوا ہے، بڑا نیک انسان ہے، آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں،
جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب لڑ رہے ہیں احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا خوشخبری ہو، دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے تجسس کیا، پیچھا کیا، دیکھیں جہنمی کیسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ آدمی کرا رہا ہے، تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں، یہ صحابی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے؟ اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں، جب زخم برداشت نہیں کر سکے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے، یعنی خودکشی کر لی، موت میں جلدی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو، اسلام لا چکے ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے، اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ صبر کرتے، اس بیماری میں درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے، لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا، یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے؟ کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہ تمہیں نہیں دکھے گا، مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا، تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو، اللہ والے بن کر جا رہے ہو، اب تو خوش ہو۔ میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہو کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے، آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں سنو، آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے، آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں
कोरोना में कितने बड़े बड़े अपनी जमीयत और जमात के बुजुर्ग उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है, हमें और आपको भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। याद रखिएगा, सबको जाना है और सबको मरना है। माल और दौलत की मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं जो हमारे दीन को हमसे छीन ले। दुनिया में माल मांगो अल्लाह से, दौलत मांगो अल्लाह से, तो एक दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाह ने बताई, वो दुआ पढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा, दुनिया मिलेगी। हैं? आप दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, माल और दौलत भी मिलेगी, आखिरत की नेकियां भी मिलेंगी। आप दुनिया भी कमाओ और आखिरत भी कमाओ, ऐसे अमल इस दुनिया में करो, लेकिन सिर्फ दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। मुझे कल लंबा सफर करके लाल बथानी की तरफ जाना है। मेरे भाइयों, वहां के लोग आ भी चुके हैं। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम के साथ एक आदमी अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द पीछे हटेगा जो इमाम के साथ खड़ा था। सुन लीजिए, बहुत अहम मसला है, सुनिए, थोड़ा बैठ जाइए आप, अब फिर डिस्टर्ब करने लगे आप।